بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر۔ ہمیشہ کی طرح بڑے جلسے جلوس، بڑے ریلیاں، ہر مقطع فکر کے آدمی نے سیاسی طور پہ، سرکاری طور پہ جوش و خروش سے منایا گیا۔ لیکن ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں اور پاکستان کی اکثر عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے یوم یکجہتی کشمیر نہیں منایا جاتا، یہ منایا جاتا ہے یوم بے وقوف بنانا۔ اپنی قوم کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ تلخ حقیقت رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ ناظرین، میرے پاس نیٹ کی بہت زیادہ پرابلم چل رہی ہے۔ کل بھی جو میں نے ویڈیو بنائی وہ 7 گھنٹے لگ گئے اپلوڈ کرنے میں۔ ابھی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں معلوم نہیں کس ٹائم اپلوڈ ہوگی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ ناظرین، کشمیر کے حوالے سے 74-75 سالہ سے پاکستان کے جتنی بھی سیاستدان ہیں، پاکستان کی جو بھی گورنمنٹ آئی ہے، اس نے عوام کو صرف بے وقوف بنایا ہے، عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر پاکستان کی شہر آ گئے، کشمیر ہم آزاد کریں گے، کشمیر میں جہاد کریں گے، یہ سب سیاسی طور پہ پاکستان میں فراڈ ہے۔ ناظرین، کچھ ایسی حقیقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ کشمیریوں کے ساتھ میرے بہت مقبوضہ کشمیر کے دوستوں کے ساتھ بھی بات ہوتی تھی، پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ ہوتی تھی، کافی اس کے اوپر میں نے کہ وہ کیا ہے۔ لیکن پاکستان کی میرے سمیت کافی لوگ ہیں یا سیاستدان ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ کشمیر کو آزاد کرانا ہی نہیں چاہتے۔ جی ہاں، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اور پاکستان میں صرف تحریک لبیک ہی نہ، تحریک لبیک ہی مسئلہ کشمیر حل کر سکتی ہے۔ وہ کیوں کر سکتی ہے؟ جو پاکستان کی گورنمنٹ نہیں کر سکتی، وہ تحریک لبیک کیوں کر سکتی ہے؟ کچھ ویڈیوز کلپ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ اور پاکستان کو کیا، پاکستان کے سیاستدانوں کو کیا مسئلہ ہے کشمیر آزاد ہونے سے، اور تحریک لبیک والے اگر وہ کرانا چاہیں گے تو ان کو وہ مسئلہ کیوں نہیں ہے جو پاکستان کے موجودہ سیاستدانوں کو ہے۔ اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ اور جو مقبوضہ کشمیر کی عوام ہے وہ کیا سمجھتی ہے کہ اس کی پاکستان کے اوپر کس سیاسی جماعت کے اوپر نظریں جمی ہوئی ہیں۔ مدینہ پاک میں کھڑے ہو کر ان لوگوں نے قسم اٹھا کے کہی ہے کہ ہم کس جماعت کو ہمارا بھروسہ ہے کہ وہ ہم کو آزاد کرا سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو 2 ویڈیوز کلپ دکھاتا ہوں کہ ایک پاکستان کے موجودہ سیاستدان وہ کشمیر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ایک علامہ سعد رضوی صاحب وہ کشمیر کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس کا کیا حل بتاتا ہے۔ پھر میں آگے آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آخر یہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان حل کرنا کیوں نہیں چاہتا ہے، پاکستان کو پرابلم کیا ہے۔ کبھی پاکستان کے سیاستدانوں نے سیریس ہی نہیں لیا پاکستان کشمیر کو آزاد کرانے کے مسئلے سے۔ پاکستان چاہے تو ایسے کشمیر کو آزاد کرا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرائے گا۔ عمران خان صاحب کے بعد بھی جو بھی حکمران آئے گا، اگر تحریک لبیک نہیں آتی، کوئی بھی آئے گا تو وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرائیں گے۔ اس والے سے سب سے پہلے آپ 2 ویڈیو کلپ دیکھو، پھر آگے جا کے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ کلپ دیکھنے سے پہلے ناظرین، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور اگر فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو بھی کر دینا اور لائک بھی کر دینا۔ اب یہ ویڈیو کلپ دیکھو۔ کشمیر کے حوالے سے 2 جملے کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن شمشیر کے ساتھ۔ وہ ایک ہی طریقہ ہے، سفارتی، سیاسی، سارے ہو چکے۔ میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر کوئی بھی یا پاکستان سے جا کے ہندوستان میں وہ سمجھتا کہ کشمیر میں وہ لڑے گا یا وہ جہاد کرے گا، وہ سب سے پہلے ظلم کرے گا کشمیریوں سے۔ 12 سے لے کے 12:30 تک میں چاہتا ہوں کہ جدھر بھی آپ ہیں کام روک کے آدھا گھنٹہ آپ نے کھڑے ہونا ہے پبلک کے ساتھ بتانے کے لیے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ گھروں میں جو لوگ ہیں وہ بھی باہر نکلے اپنے گھروں کے باہر اور بتائیں کہ آج ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ وید ہے تلوار سے، جہاد سے۔ پاکستان کا بچہ یہ چیز سمجھتا ہے کہ کشمیر کا جو حل ہے وہ صرف جہاد ہے۔ ہاں، تحریک لبیک حکومت میں آتی ہے، وہ ایسی کام کرتی ہے، ایسی کوشش کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، وہ ایک بات کا مسئلہ ہے۔ لیکن علامہ سعد رضوی صاحب نے حقیقت بتا دی کہ کشمیر کا حل کیسے ہے، اگر آپ آزاد کرانا چاہیں تو کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان کا بچہ یہی سمجھتا ہے، کیونکہ 74 سالوں سے یہ اقوام متحدہ، یہ سفارتی لیور، یہ اقوام متحدہ، یہ سب بکواس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
باقی عمران خان صاحب کیا کہتے تھے کہ جو لوگ کشمیر میں جہاد کا نام لیتا ہے وہ کشمیر کے ساتھ دشمنی کرتا ہے. اب یہ سیاستدانوں کی سوچ ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ کشمیر کے لیے. ہاں بھائی ابھی آدھا گھنٹہ کھڑا ہونے سے اگر کشمیر آزاد ہوتا ہے تو ہم بھائی 2 گھنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ناظرین یہ پہلی جو ابتدائی تقریریں ہیں یہ بھی واضح کر رہی ہیں کہ کون کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے اور کون کرنا ہی نہیں چاہتا. اب ناظرین آتے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدان کشمیر کا مسئلہ حل کرنا کیوں نہیں چاہتے اور مقبوضہ کشمیر کی جو عوام ہے وہ کیا سوچتی ہے, وہ کس کے اوپر امید لگا کے بیٹھی ہے. ناظرین سب سے پہلے پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ صرف پاکستان اور انڈیا کو ایز اے اسٹیٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کشمیر کو آزاد کرا دیا, جب مقبوضہ کشمیر والے آزاد ہو جائیں گے تو جو ہمارے کشمیری ہیں انہوں میں بھی تحریکی شروع ہو جائیں گی, وہ بھی کہیں گے کہ ہم کو آزاد کرو اور ہم مل کے ایک آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں, ایک اپنا کشمیر بنانا چاہتے ہیں. یہ وجہ ہے پاکستان کے سیاستدان جو کشمیر مقبوضہ کشمیر کو سیریس نہیں لیتے, صرف اس کے اوپر سیاست ہی کرتے ہیں. سیاست کیوں کرتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے وہ چاہتی ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے اور پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ نہیں چاہتے. اب ناظرین جو تحریک لبیک یا مذہبی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم تک کشمیر کو آزاد کریں گے, تو کیا ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر والے آزاد ہو گئے تو آزاد کشمیر والے بھی کہیں گے کہ ہم کو بھی آزادی چاہیے, ہم کو بھی اس کے ساتھ مل کے ایک الگ ملک بنانا ہے. تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ظاہری صورت میں تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ یار جو سیاستدان ہیں ان کی اچھی سوچ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار اس مقبوضہ کشمیر کی وجہ سے ہمارا پاکستان کا جو کشمیر ہے وہ ہم سے الگ نہ ہو جائے. تو ناظرین جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں, جو دینی لوگ ہیں, جو علماء اکرام ہیں, وہ یہ چیز نہیں دیکھتے. وہ دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے, اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کیا کہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. وہ صرف قرآن اور حدیث پہ چلتے ہیں کہ جہاں عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے, بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے, نوجوان لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے ظلم تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم پاور میں ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے اور وہ مظلوم ہے, ہم نے ان کی مدد کے لیے پہنچنا ہے. بس وہ یہ چیز ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے ایک علماء کرام کی یا دینی لوگ کی یہ سوچ ہوتی ہے. وہ پیچھے نہیں دیکھتے کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے لیے نکلیں گے, اللہ کے فرمان کے اوپر ہم اس کا حکم مانیں گے تو پھر اللہ ہی مسئلے حل کرے گا. ہم کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ وہ آزاد ہو جائیں گے تو وہ کیا کریں گے, اس کے پاس گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا. نہیں, وہ یہ نہیں سوچتے. وہ سوچتے ہیں اللہ کیا سوچتا ہے. اور سیاستدان سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کشمیر کو آزاد کیا تو یہ کشمیر بھی حل ہو جائے گا. اب ناظرین بہت سارے سیاسی جماعت, چاہے پیپل پارٹی ہے, چاہے نون لیگ ہے, یا پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اگر ان کی حکومتوں میں آپ ان کی کوششیں دیکھیں, اقوام متحدہ نے ابھی عمران خان بھی کریڈٹ لے لیا, حالانکہ بچے کو معلوم ہے کہ جو حشر عمران خان صاحب نے, حکومت نے کشمیر کے ساتھ کیا 74 سالوں کسی میں بھی نہیں کیا. جب یہ عمران خان کی حکومت آنی گئی, اس نے پہلے ہی UN کے دور میں مودی اور جو ٹرمپ تھا اس کے سامنے مل کے یہ تحریری طور پہ لکھ کے دے دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی کے رہنما جو بھی الزام لگا رہے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر کہ اس نے لکھ دیا کہ کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کا عملی کردار کوئی نہیں ہوگا, بلکہ جو کشمیر میں لڑنے کی بات کرے گا ہم کہیں گے کہ وہ دہشت گرد ہے اور ان تنظیموں کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. اور اس حکومت نے کارروائی کی ہے. جب یہ انڈیا کو یقین دہانی ہو گئی تو انڈیا نے کیا کیا, 370 ختم کر کے کشمیر کو اپنا حصہ ہی بنا لیا. یہ سب لوگوں کے معلوم. لیکن جو مقبوضہ کشمیر کی عوام ہے وہ کس کے اوپر امید لگا کے بیٹھی ہے. تو ناظرین ڈاکٹر شفیق امینی صاحب قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ مدینہ میں آپ لوگوں کو کلپ سناتا ہوں کہ مدینہ میں مجھے مقبوضہ کشمیر کے لوگ ملے, وہ کہتے ہیں کہ جب سے تحریک لبیک بنی ہے سب سے زیادہ ہم کو امید تحریک لبیک کے ہی اوپر ہے. وہ کیا کہتے ہیں یہ سنو. خدا کی قسم میں حرم شریف میں تھا, کچھ لوگ آئے بڑے والہانہ انداز سے میرے ساتھ ملے مدینہ شریف میں, تو مجھے کہا بابا جی کے ساتھ ہو, آپ شفیق امینی ہو. میں نے کہا جی. کہہ رہے کہ واللہ ہم مقبوضہ کشمیر سے. انہوں نے بتایا ہم مقبوضہ کشمیر سے لیکن ہم بابا جی کے دیوانے ہیں. اور پھر فرمایا یقین کریں لبیک والے جب سے آئے ہیں تو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی امید, ان کی بھی امید بن چکی ہے انشاءاللہ صرف لبیک والے ہمیں آزادی دلائیں گے. تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے وہ صرف تحریک لبیک ہی حل کر سکتی ہے. پاکستان کے سیاستدان کشمیر کا مسئلہ حل کرانا ہی نہیں چاہتے. یہ سب لوگوں کو معلوم ہے, یہ صرف عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی عوام ہی کشمیر کی آزادی چاہتی ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ